الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأحب لك غلاما زكيا صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مریم رکوع نمبر 2 تقریباً 24 آیات پر مشتمل ہے، اور ان آیات کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے اس سورہ مریم کے تعارف میں اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس کے بارے میں سنا ہوگا، اور آپ نے کل کے درس میں بھی اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع تھا اس میں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا کی تھی۔ حالانکہ ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں بانجھ ہوں، انہوں نے اپنی اہلیہ کے متعلق یہ بھی کہا تھا کہ وہ بانجھ ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس بڑھاپے کی عمر میں جو ہے اللہ یہ اولاد حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کذالک، اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، کن فیکون والا معاملہ ہے۔ اب یہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اب دوسرے رکوع میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے جب اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے رد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اور چونکہ عرب میں یہود اور نصارہ جو علم میں، ہنر میں، علم و فنون میں عرب کی امی قوم سے اعلیٰ تھے، اس لیے یہ عربی امی جو تھے، مشرقین مکہ جو تھے یا مشرقین عرب کہہ لیجئے، وہ ان سے تھوڑا حسن ظن رکھتے تھے،
علم کے معاملے میں جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی ان کے ہاں گویا کہ مشرکین مکہ کے ہاں یہ بات بالکل زبان زد عام و خاص تھی کہ یہود اور نصارہ اہل علم ہے، یہ بڑا کچھ جانتے ہیں۔ جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں، ہم ان کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ بہت اہل علم حضرات ہیں، جاننے والے لوگ ہیں، دینی علوم سے واقفیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو ایسا ہی معاملہ سمجھ لیجئے کہ وہاں بھی یہود و نصارہ کے متعلق تھا۔ تو ان مذہبی امور کے حوالے سے وہ ان سے پوچھا کرتے تھے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو انہوں نے یہود سے بھی پوچھا، تو یہود نے بھی مخالفت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو گویا کہ انہیں ایک شے مل گئی کہ وہ لوگ جو اہل علم کہلاتے ہیں ان کے ہاں ایک کتاب موجود ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ملت جو ہے وہ پیغمبروں والی ہے، ہمارے ہاں پیغمبر آئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لوگ جو چاہیے تو انہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کر دے اگر یہ نبی سچا ہوتا۔ اب انہوں نے مخالفت کی، گویا کہ ان کو شے مل گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی، مزید مخالفت کرنے کی، گویا کہ یہ بھی ہمارے ہی ساتھی ہیں اس معاملے میں۔ اسی طرح کی مخالفت نصارہ نے بھی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ جو صورتیں ہیں جیسے سورہ بنی اسرائیل جو ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی جو ہے بے ثباتی کو ظاہر کیا کہ ان کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، کہ کس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ پوری تاریخ بیان کر دی گئی کہ اصل میں واقعہ کیا ہے، کن بنیادوں پر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ They don't have any kind of right یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں، انہیں تنقید کا ہدف بنائے، نشانہ بنائے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں نصارہ کی بے بنیادی جو ہے، نصارہ کی بے ثباتی جو ہے، اس کو عیاں کیا گیا ہے کہ ان کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، کوئی علمی بنیاد ان کی نہیں ہے، کوئی اخلاقی بنیاد ان کی نہیں ہے، جس پر کھڑے رہ کر جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے۔ They don't have any kind of base کوئی بیس ان کا نہیں ہے، وہ کہ بے بنیاد ہے ان کے جو بھی تنقید ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں عیاں کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنا کے رکھا ہے، انہوں نے ابن مریم کو ابن اللہ بنایا ہوا ہے، ان کے عقائد ہی بے بنیاد عقائد ہیں، ان میں کوئی وزن نہیں، ان میں کوئی مضبوطی نہیں، ان میں کوئی استناد نہیں، اس میں کوئی کہ وہ مستند ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات نہیں ہے، بے بنیاد ہے، وہم و گمان ہے۔ اور جو انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کے متعلق اس کو تو گویا کہ تحریف شدہ کتاب ہے، اس پر یہ اپنی بنیاد رکھتے، وہ سب چیزیں کھول دی گئی اس سورہ مبارکہ میں۔ تو یہ گویا کہ یہ جو پہلا رکوع تھا یہ تمہید ہے، اس اصل معاملہ تو اس میں ڈسکس جو ہوا ہے وہ نصارہ کا ہوا۔ تو پہلا جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا وہ تمہید بتائی گئی کہ دیکھیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک معجزانہ انداز میں ہوئی، ان کی ولادت بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک جیسی ہے، کوئی زیادہ خاص فرق نہیں ہے۔ پھر تم کس طرح سے ایک کو جو ہے اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو اور دوسرے کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے نہیں، مطلب کس بنیاد پر؟ ایک کو کہیں پر پہنچاتے ہو، ایک کہیں اور کو پہنچا کے رکھ دیتے۔ اور یہی سورۃ البقرہ میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا حوالہ دے کر کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تو زیادہ معجزانہ ہے،
وہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یہاں تو کم از کم ماں موجود ہے، وہاں پر ماں ہے نہ باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسے کن کے کلمے سے جو ہے وہ تخلیق کیا ہے، تو تم کس طرح سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس ولادت کو لے کر جو ہے پھر اس کو یہ مقام دیتے ہو، اللہ کا مقام، رب کا مقام؟ تو یہ عیاں کیا گیا ہے کہ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، من گڑت باتیں ہیں، جن کی نہ کوئی اخلاقی نہ لاجیکل بیس ہے، کوئی بنیاد نہیں، عقلی بنیاد ان کی نہیں۔ اب آتے ہیں ہم یہ جو چند تمہیدی کلمات تھے، ان کی روشنی میں اب آیت نمبر 16 پہ آتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور ذکر کرو فی الکتاب مریم، کتاب میں مریم کا۔ اس قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا ذکر کرو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اس صورت میں، یہ جو صورت جو زیر درس ہے ہماری، اِذِ انتبذت من اہلہا، جب وہ یکسو ہو گئی، علیحدہ ہو گئی اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، ایک مشرقی مکان میں۔ اب آپ ذکر کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مریم علیہ السلام کا، جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک شرقی گوشے میں جا بیٹھی، بیت المقدس میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیت المقدس میں، یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، کہ پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں پر جو سسٹم موجود تھا، جو نظام تھا، جس کے تحت ایک گھرانہ جو ہے وہ تو اسی کام کے لیے گویا کہ مخصوص تھا، وہاں کی جو عبادت خانہ تھا اس کی تقدیس کے حوالے سے اور اس کی تعظیم کے حوالے سے وہاں عبادت میں مشغول، عبادت میں مصروف، اور یہ سارا جو ہے جیسے کہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے قریش، اسی طرح سے وہاں پر جو متولی تھے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی فیملی تھی۔ تو اسی میں سے حضرت مریم علیہ السلام کا بھی تعلق ہے، اور سورۃ آل عمران میں جیسا کہ آپ نے اس کا درس سنا ہے اور پتہ بھی ہوگا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق نظر مانی گئی تھی ان کی والدہ نے، کہ اگر تو مجھے اولاد دے گا پروردگار میں اسے مخصوص کر دوں گا تیرے راستے کے لیے۔ تو پھر جب انہیں ان کی والدہ کو یہ پورا مطلب گمان تھا کہ وہ لڑکا ہوگا، لیکن جب لڑکی اللہ انہیں عطا کرتا ہے تو پھر اس لڑکی کو بھی حضرت مریم علیہ السلام کو بھی وہ مختص کر دیتے ہیں عبادت کے لیے۔ بہرحال تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ ہیکل سلیمانی کے مشرقی گوشے میں جو ہے خود کو انہوں نے مقید کر لیا حضرت مریم علیہ السلام نے، گویا کہ یہ ایک اعتکاف کی ایک کیفیت تھی جو انہوں نے اختیار کی تھی خالص عبادت کے لیے۔ فاتخذت، پھر ڈال لیا، من دونہم حجابا، پھر انہوں نے کیا ڈال دیا، ان کی طرف سے پردہ ڈال دیا گیا۔ فارسلنا الیہا، پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف، روحنا، اپنی روح کو، گویا کہ فرشتے کو ہم نے بھیجا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام گوشہ نشینی انہوں نے اختیار کی مشرقی گوشے میں، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی طرف اپنا ایک فرشتہ بھیجا۔ یہاں پر روح کا معنی جو ہے فرشتہ ہے، اور روح کا معنی آپ کو معلوم ہے کہ روح کا معنی وحی بھی ہوتا ہے، اور روح سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اور روح سے مراد انسانی روح بھی ہے۔ یسألونک عن الروح فتمثل لها بشرا سویا، تو اس نے صورت اختیار کی اس کے سامنے ایک مکمل انسان کی۔ یہ فرشتہ وہاں پر نمودار ہوتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے انسانی شکل میں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اب مریم علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا
کہ ایک شخص جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے اور وہ بھی مرد. تو یہ تھوڑا گھبرا گئی کہ انہوں نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تم سے اگر تم کوئی متقی شخص ہو. ظاہر سی بات ہے کہ اچانک سے ایک مرد کو اپنی خلوت گاہ میں جہاں پر انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی تھی تو ایک مرد کو دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ گھبرا گئی کہ وہ کسی بری نیت سے تو نہیں آیا ہے. چنانچہ انہوں نے جو ہے مخاطب کر کے ان سے کہا کہ اگر آپ میں اللہ سے پناہ چاہتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، تمہارے دل میں کوئی اللہ کا خوف ہے تو کسی برے ارادے سے جو ہے باز رہنا. قال انما انا رسول ربک، تو اس نے کہا میں تو آپ کے رب کا فرستادہ ہوں، میں تو آپ کے رب کا فرشتہ ہوں، میں تو آپ کے رب کا بھیجا گیا ہوں. لأحب لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. اب یہ یہاں سے آزمائشوں کا سلسلہ جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ فرشتے نے انہیں یہ کہا کہ ہم آپ کو ایک بیٹا دینا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے، اسی لیے جو ہے میں یہاں پر حاضر ہوا. روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو وہاں پر حاضر ہوئے تھے. اب ظاہر سی بات ہے حضرت مریم علیہ السلام ابھی کنواری تھی اور وہ تو مختص ہو چکی تھی عبادت کے لیے. جب انہوں نے یہ سنا تو وہ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ جو ہے ہر شخص کر سکتا ہے. لیکن حضرت مریم علیہ السلام جو ہے اس سے پہلے بھی جب یہ معتکف تھی، اب یہاں پر تو مختصراً جو ہے ذکر ہے، یہ بڑا طویل عرصہ ہے جس سے آپ علیہ السلام گزری ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام جب آپ ان کے پاس جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ یہ جو خاتون ہے، یہ حضرت مریم جو ہے، ان کے ہاں وہ مختلف قسم کے مختلف انواع کے جو ہے پھل فروٹ پاتے تھے. پھر ان سے پوچھتے تھے کہ یہ تمہیں کہاں سے حاصل ہوئے، سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ سب چیزیں حاصل ہوئی ہیں. گویا کہ متقی اور پرہیزگار جو ہے حضرت مریم علیہ السلام تھی، ابتدا سے تھی. اس کے بعد جو ہے تو جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں، قالت انا یکون لی غلام، مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا. انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، جبکہ مجھے کسی بشر نے، کسی انسان نے ابھی تک چھوا نہیں، یعنی میری ابھی شادی ہوئی نہیں ہے اور میں کوئی بدچلن عورت بھی نہیں ہوں، مجھ سے کسی ایسی خطا کا صدور بھی نہیں ہوا ہے. میں بالکل پاک دامن ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں. وہ یقین نے اظہار کیا اپنی پاک دامنی کا، کیونکہ حالات ایسے تھے انہیں اظہار کرنا پڑا. اور تعجب کی بات تھی ان کے لیے کہ بیٹا عطا کیا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے اور یہ کتنا کٹھن مرحلہ تھا ان کے لیے کہ حضرت مریم جو تھی وہ مشہور و معروف خاتون تھی. وہاں سارے لوگ جانتے تھے کہ وہ یہ جو ہے وہ معتکف ہیں اور مخصوص کر دی گئی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اپنے آپ کو مخصوص کیا ہے. اور جو بھی وہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہوتا تھا تو وہ شادی بیاہ وغیرہ کے جھنجٹ سے جو ہے وہ آزاد ہی رہتا تھا. کام صرف اللہ کی عبادت تھا، اور ہیکل جو تھا اس کی وہاں پر پاکی صفائی وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ امور تھے ان کو پورا کرنا تھا. اب قال کذالک، اس فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا. اللہ چاہتے ہیں، یعنی کسی مرد کے تعلق کے بغیر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عنایت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا. قال ربک هو علی حی، آپ کا رب فرماتا ہے یہ مجھ پر آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ ہم اسے ایک نشانی بنائیں لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے.
گویا کہ یہ فائنلائزڈ ہے، چینج نہیں ہو سکتا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایک بیٹا عطا کریں اور اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور یہ جو ہے فائنلائزڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو لوگوں کے لیے ایک معجزہ اور رحمت کا ذریعہ بنائیں. اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی وہ معجزانہ تھی. آپ کا رفع سماوی جو تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھایا، وہ بھی معجزہ تھا. اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات جو ہیں وہ عطا ہوئے تھے. غرض یہ کہ آپ جو ہے ہر اعتبار سے غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈنری شخصیت تھی ہر اعتبار سے. آپ سب جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ کوڑی کا مریض بھی ہوتا تھا، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اگر کوئی شخص مردہ بھی ہوتا تھا، مر بھی جاتا تھا، اس کو زندہ بھی کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گونا وہ معجزات جو ہیں عطا کیے تھے، تو کرامات عطا کی تھی. تو اس اعتبار سے آپ کی شخصیت ایک یونیک، ایک ایکسٹرا آرڈنری کیسی تھی. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا. اب اس کے بعد جو ہے، اب ظاہر سی بات ہے، اتنی معروف خاتون اور نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے معروف خاتون حضرت مریم، جب اب وہ حاملہ ہو گئی تو وہ کیسے سوسائٹی کو فیس کرتی. سوسائٹی نے تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کی تنقید کرنی تھی. اس سوسائٹی کے لوگوں نے انگلیاں اٹھانی تھی کہ یہ کیسے ہوا. سب ممکن. بہرحال اس چیز سے بچنے کے لیے وہ جو ہے وہ ایک دور جگہ پر چلے گئی، مکانن قصیہ. اب ان کی پریشانی بڑھتی گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، مریم علیہ السلام جو حاملہ ہوئی کیسے ہوئی، اتنی نیک اور پاکباز خاتون حاملہ ہوئی، ہاؤ از اٹ از پاسبل. تو یہ جو ہے اس غرض سے پریشان ہوئی آپ علیہ السلام جو ہے، تو اس غرض سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بیت اللحم چلی گئی، جو وہاں سے بیت المقدس سے 8 میل کی دوری پر واقع ایک مقام ہے. تو وہاں پر ہیکل سلیمانی سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، وہاں پر چلے گئی آپ اپنے حمل کو چھپانے کے لیے، تاکہ لوگوں کی باتوں سے اور جو سوسائٹی تھی انہوں نے جو ریئیکشن کرنا تھا اس سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک دوسری گوشہ نشینی اختیار کی. پہلے ایک تھی جو محدود تھی ہیکل تک، اب دوسری کی جو بیت اللحم تک پہنچ گئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ پھر لے آیا اسے دردزا ایک کھجور کے تنے کے پاس. اب یہ جو ہے حضرت جہاں جس مقام تک آپ پہنچ گئی وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کھجور کا درخت جو ہے وہ آلریڈی موجود تھا. کھجور کی درخت کی جڑ کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں لے آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لے آیا، وہ فرشتہ لے آیا. اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جز کہتے ہیں جڑ کو، نخلہ کہتے ہیں کھجور کا درخت. قالت یا لیتنی، ظاہر سی بات ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو بھی اب قدم اٹھا رہی تھی وہ باضابطہ کسی کی رہنمائی میں اٹھا رہی تھی، انسٹرکشنز کے تحت اٹھا رہی تھی. وہ خود سے وہاں پر نہیں چلی گئی، باضابطہ ان کو گائیڈ کیا گیا کہ آپ کو کہاں جانا ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو گائیڈ کیا گیا تھا کہ آپ کو کیسے، اب کیا ہے اس کی کیفیت کیا تھی. انہوں نے وہ بچہ جو ہے وہ اس دریا میں ڈال دیا تھا. وہ سب ایک پراپر انسٹرکشن اور پراپر گائیڈنس کے تحت ہو رہا تھا. یہاں پر بھی ایک پراپر انسٹرکشن اور گائیڈنس کے تحت جو ہے حضرت مریم جو ہے وہ وہاں چلے گئی، اس ایک دور والے مقام تک پہنچ گئی. وہاں پر کھجور کا درخت تھا اور کھجور کے درخت کے جڑ کے پاس، گویا کہ کھجور کے درخت کے نیچے جو ہے انہوں نے سکونت اختیار کر لی. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اب وہ بولی اے کاش میں اس سے قبل مر چکی ہوتی. یا لیتنی، اے کاش، یا لیتنی کنت ترابا،
یہ یا لیتنی کا لفظ جو ہے کاش کے لیے استعمال، جیسے آخرت میں کہیں گے لوگ کل یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی ہوتے، کاش ہم بے جان چیزیں ہوتی. تو یہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے یا لیتنی متو، کاش میں مر چکی ہوتی، قبل ھذا، اس سے قبل، یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس سے قبل. ظاہر سی بات ہے کہ اب ایک خاتون تھی جو میں نے پہلے بھی کہا کہ اب وہ بڑی پریشان ہوئی اس وجہ سے کہ ایک بچہ جو ہے بغیر کسی نکاح کے انہیں حاصل ہو رہا ہے، وہ حاملہ ہوئی. تو وہ اس کی جو مطلب پریشانی تھی اس کی وجہ سے جو ہے اندیشوں سے کانپ رہی تھی کہ آگے کیا ہو، لوگ میرے متعلق کیا کہیں گے، تو میں اس بچے کا کیا کروں گی، اس بچے کو کیسے میں سوسائٹی کے سامنے لوں گی، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، دنیا کے لوگ کیا کہیں گے مجھے. تو اس لیے اس تمام جو غم کی کیفیت تھی اس میں آپ نے یہ کہا کہ کاش یہ وقت آنے سے پہلے ہی مجھے موت آتی اور میری یاد تک لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو چکی ہوتی، گویا کہ لوگ مجھے یاد ہی نہیں کرتے، ایسا کچھ میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا. فناداها من تحتها، تو اس نے پکارا اسے اس کے نیچے سے، من تحتها. اب یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام بیٹھی تھی تو فرشتے نے پکارا. میں کہہ رہا تھا پہلے کہ پراپر انسٹرکشنز تھی، نگرانی تھی، گائیڈنس تھی. تو فرشتے نے انہیں تسلی دی، ڈونٹ وری، آپ کوئی پریشان مت ہو. تو یہاں پر جس فرشتے نے پہلے آپ کو بشارت دی تھی اولاد کی، تو مفسرین کا یہ عام خیال ہے کہ اسی فرشتے نے یہاں پر پھر آپ کو آواز دی. اور یہ من تحتہا جو ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شاید یہ جگہ جہاں پر آپ موجود تھیں، بیٹھی ہوئی تھی، وہ ذرا اوپر والی جگہ تھی اور فرشتے کہیں نیچے موجود تھے. تو فرشتے نے نیچے سے جواب دیا، من تحتہا اس لیے استعمال ہوا ہے کہ مفہوم یہ لیا گیا ہے بعض حضرات میں کہ وہ ذرا فرشتہ ذرا نشیب میں موجود تھا، اور ویسے بھی اب وضع حمل کا جو موقع تھا اس وقت فرشتہ وہاں پر نہیں رہ سکتا تھا. تو کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تھے کہ پکارا انہوں نے اس کے نیچے سے کہ اب پیدا ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن سے ہی کلام کرنا شروع کیا تھا، تو بعض حضرات کا یہ ماننا. بہرحال وہ جو نیچے تھا فرشتہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو آپ نے اس کو پکارا. اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ غمگین نہ ہو، یا فرشتے نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. المختصر انہیں ندا آئی، آواز آئی، اللہ تحزنی، آپ غمگین نہ ہو. گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اگر مان لیں گے کہ آپ ہی کی طرف سے آواز آئی، تو انہوں نے کہا اپنی امی کو آپ غمگین نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو. قد جعل ربک تحتک سریہ، دیکھیے آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے. تو آپ کے لیے چشمہ بھی وہاں رواں کر دیا گیا، اور آپ کے کھانے کا انتظام بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وہ کھجور جو ہے وہاں سے کھجوریں جڑ پڑتی تھی اور آپ کھاتی تھی. وَهُزِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، اور آپ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، تھوڑا مومنٹ دیجئے، آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جو ہے وہ جڑ پڑیں گی. فَكُلِي، بس آپ کھائیں پھر، وَاشْرَبِي، اور پیجئے، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے. گویا کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ تمام معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. تو انہیں گویا کہ تسلی دی جا رہی تھی، آپ جو ہے کوئی بغیر کسی گائیڈنس کے، بغیر کسی نگرانی کے نہیں ہے، بے یار و مددگار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی پشت پناہی کرنے پر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی مدد کرنے والا ہے.
ہر معاملے میں، زندگی کے ہر لمحے پر آپ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو بچہ بھی بول پڑا، چشمہ بھی جاری ہو گیا، کھجوریں بھی جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئی، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جو ہے آپ کو ان حالات کا سامنا کرنے کی جرت پیدا ہو گئی جن حالات کے متعلق آپ پریشان، سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، غمگین ہو رہی تھی کہ یہ بچہ پیدا، یہ تولد، جس بچے کو جو ہے وہ جنم دینے کے بعد میں کس طرح سے سوسائٹی کو فیس کروں گی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ان کا یقین اور ایمان بڑھتا گیا کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے جو میرے ساتھ ہے، وہ میری مدد کرے گا اور کس ہر معاملے میں میری مدد کرے گا۔ جب اللہ پہ بھروسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے لیے ہر راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ بقیہ آیات جو ہے کل ان کا درس آپ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔